اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغم الف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ یہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ صلی یصلی صلات کے معنی جب اللہ رب العزت کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے تو جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اس طرح نہیں۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت رحمت کی بارش نازل فرماتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی، تو ان کی جب طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد استغفار ہوتی ہے کہ یعنی وہ فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ استغفار صرف گناہوں کے بدلے میں نہیں ہوتا کہ جو آدمی گناہ کرے تو پھر استغفار کرے، جی استغفار بلندی درجات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ نصر کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ اس وقت کیا کریں؟ فسبح، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں، یعنی اس کی بڑائی بیان کریں اور اس کی تکبیر بیان کریں، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا واستغفرہ، اور ساتھ آپ استغفار بھی کریں۔ تو علماء نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور کسی نبی سے نہیں ہوتا۔ انبیاء کی ذات جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، جی انبیاء کے بھی سردار ہیں، امام ہیں، تو ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسا آدمی جو خود گناہ گار ہو اور وہ نبی بنا دیا جائے ایسا ممکن نہیں۔ وہ پورے معاشرے کے لیے ایک کہتے ہیں وہ آئیڈیل ہوتا ہے، جی اسوہ حسنہ اس کا ہوتا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے تو وہ کہیں کہ بھائی تمہارا تو کردار یہ ہے، جی تو ہمیں تبلیغ کر رہے ہو۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہاں پھر اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ واستغفروا، فرمایا کہ یہ بلندی درجات کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کریں گے استغفر اللہ مجھے بخش دے، تو اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرماتا ہے۔ تو جب اس کی نسبت مومنوں کی طرف ہوتی ہے صلات کی، صلات کے کئی معنی ہیں، دیکھیں نا، صلات کا معنی نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اور اس کی جو ہے نا رحمت بھی ہے۔ تو جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہوتی ہے، مومنوں کی طرف ہوتی ہے، تو اس سے مراد ہوتی ہے اللہم صلی درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اور اس کی نسبت مفسرین نے کہا کہ جب پرندوں کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے پرندے بھی ہیں وہ بھی صلات پڑھتے ہیں، جی وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں،
تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد تسبیح ہوتی ہے. وہ ان کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات ویقبض ما یمسکون الا اللہ. جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان کے درمیان ہیں نا، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وہ پرندے ہوں، وہ چرندے ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، پہاڑ ہوں. فرمایا ان کی تسبیح مختلف ہے. کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی سیدھا کھڑا ہے، کوئی خاموش ہے. یہ ساری ان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تسبیح ہمیں معلوم ہے. دیکھو پرندے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی جو زبانیں ہیں ان پر عبور دے دیا تھا. ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ بکری کیا کہہ رہی ہے، یہ طوطا کیا کہہ رہا ہے، یا مینا کیا کہہ رہی ہے، چڑیا کیا کہہ رہی ہیں، لیکن یہ بولتے بھی ہیں اور تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. اور ان کی تسبیح حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی استعداد دی تھی اور ان کی بات بھی سن لیتے تھے. قرآن حکیم نے ایک صورت نازل ہوئی ہے، اس کا نام ہے سورہ نمل. نون میم لام. نمل کہتے ہیں کہ یہ چیمٹی کو کہتے ہیں. تو پوری صورت اس بارے میں اتری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کسی اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ ایک چیمٹی نے آواز دے کر دوسری کو کہا کہ اپنے اپنی بلوں کے اندر، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل ڈالے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز کو سنا. حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے پر ہیں، پتہ نہیں کتنی اونچی بیٹھے ہوئے ہیں، چیمٹی کہاں پر ہے، کیا بات کر رہی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز کو بھی سن لی. حالانکہ اس کی آواز پتہ نہیں کتنی نحیف ہے، وہ تو نظر بھی نہیں آتی، تو اس کی آواز کیا ہوگی. قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ تمہیں رون ڈالے اور ان کو وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ ہو. ظاہر بات ہے جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو کتنی چیمٹیاں ہیں اور کتنے کو ہم مسل دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں پتہ چلتا ہے، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم ان کی آواز سن سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو یہ ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ پرندوں کی منطقت طیری، جی وہ جو طیور ہیں، جو پرندے ہیں، ان کی بولیوں کو جانتے تھے. تو بات دوسری تو چلی گئی کہ جو مومنوں کی طرف اس کی اشارہ ہوتی ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے درود پڑھنا، دعا کرنا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. ایک حدیث جو میں نے پڑھی اس میں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راغم الف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ آدمی خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام آئے، یعنی کسی نے کہا محمد، تو ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نہ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک بدعا بھی کی ہے کہ وہ آدمی تباہ ہو جائے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے. تو درود پاک پڑھنا یہ ہم پر فرض ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ بھائی درود پڑھ لیں. جب میں نے کہا محمد تو آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر درود پڑھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے. اور یہ درود پاک فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. درود ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت ہم پر 10 رحمتیں اپنی نازل فرماتے ہیں. اور فرمایا ہے کہ 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات اس کے اللہ تعالیٰ رب العزت اس وجہ سے بلند فرماتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب نشر الطیب، اس کے اندر ذکر فرمایا کہ میں ذکر اذکار کرتا تھا، لیکن میں نے پھر وہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کی کثرت شروع کر دی، تو مجھے ایسے ایسے انوارات معلوم ہوئے. تو میں نے پھر دوسرے جو اذکار تھے نا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ حمد، جو میں آپ نے کرتا تھا، ان کو میں کم کر دیا اور ان چھوڑ کر میں
پورا وقت درود پاک ہی پڑھتا رہتا تھا، اور پھر جو مجھے اس پہ جو چیزیں حاصل ہوئیں، جو علوم حاصل ہوئے، وہ بیان کرنے کے بیان نہیں ہو سکتے، اتنا اللہ رب العزت نے مجھے نوازا۔ تو ایک صحابی کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، تو یا رسول اللہ کہ میں جتنی بھی اپنی دعائیں مانگتا ہوں، یعنی ہم دعا پڑھتے ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر باقی اپنی دعائیں پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کہ میں اپنی جو دعا ہے اس کا چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھنے میں وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت بہتر ہے، اگر تم اس سے زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے، یعنی 3 حصے دعا کروں اور 1 حصہ میں آپ پر درود پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نصف کر دیتا ہوں کہ اپنی دعا کا آدھا حصہ میں درود پاک پڑھتا ہوں آپ پر، اور آدھا حصہ جو ہے نا اپنی دعائیں، اپنے حاجات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت بہتر، اگر تم اس سے زیادہ کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں نے ساری اپنی دعا جو ہے نا وہ پھر میں نے درود پاک کے اندر ہی گزار دی، یعنی میں جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہوں تو میں اور کوئی چیز نہیں مانگتا، میں کیا کرتا ہوں، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور پوری دعا کے اندر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جب تم ایسا کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہارے تمام غموں کو دور کر دیں گے۔ جو آدمی ہر وقت، ہم میں سے ہر آدمی غموں کا ایک بوجھ اور لے کر ہر وقت گھومتا رہتا ہے، بچوں کا غم، بھائیوں کا غم، بہنوں کا غم، اولاد کا غم، جی شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی تو بچے نہیں ہو رہے، بچے ہو گئے تو وہ نالائق نکل آئے، کوئی ایک غم نہیں ہے جی، اگر وہ بچے ہو گئے تو پوتوں کا، پھر دوتوں کا، وہ ایک سلسلہ غموں کا چلتا رہتا ہے۔ تو جو آدمی درود پاک کو اپنا مشن بنا لیتا ہے، درود پاک ہی پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے غموں کو دور کر دیتے، اور یہ آدمی اسی وقت اس کو پتہ چلے گا جب کرے گا۔ ہم تو ایک دفعہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، پھر باقی دعائیں کی، پھر آخر میں ایک دفعہ درود پڑھ لیا، یہ تو چلو علماء بتاتے ہیں کہ آدمی جو دعا کرتا ہے اگر اس کے اول آخر درود پڑھ لے تو پھر وہ دعا جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ درود پاک کو رد نہیں کرتے۔ اور دوسرا ارشاد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر پر آ کر پڑھتا ہے نا تو فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو وہاں آ کر پڑھتا ہے تو میں وہاں سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور جو شخص دور سے پڑھتا ہے جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کو اچھے سے لفافے کے اندر یا اپنے اچھے سے کپڑے کے اندر، ہاں جی مخمل کے کپڑے کے اندر پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور نام بھی لیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اور ایک عالم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق نہیں چھوڑتے، کسی کا حق وہ نہیں چھوڑتے کہ جو آپ نے اگر تحفہ دیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے لٹا دیں، جب آپ ان کو تحفہ بھیجیں گے تو وہ آپ پر آپ کے لیے بھی، وہ ان کا تحفہ کیا ہے، وہ آپ کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں گے، اس کے لیے آپ کے لیے سفارش فرمائیں گے، ہیں جی آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ کی دنیا کے اور آخرت کے تمام کام ہوں گے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے اذکار کے اندر جہاں ہم استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو باقی تسبیحات کرتے ہیں، اس میں ایک تسبیح اور زیادہ اس کا حصہ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر زیادہ لمبا نہ ہو تو آدمی یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی آدمی پڑھ لے۔ اگر وہ لمبا ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، سب سے افضل درود وہی ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، اور جو آدمی نماز کے اندر پڑھتا ہے، جو تلقین کی گئی ہے کہ نماز کے اندر یہ درود پڑھا جائے، تو یہ سب سے افضل درود بھی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لیکن اگر مختصر آدمی پڑھے، جیسے فرمایا جب آدمی مسجد کے اندر آئے
تو سب سے پہلے یہ بھی پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے درود پڑھے، پھر اس کے بعد پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو اس کی بڑی تلقین بھی کی گئی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ان کی بدولت ہمیں ایمان ملا، جی نماز ملی، صلاۃ ملی، اور سب سے بڑی بات ایمان ہے جو ان کی بدولت ملا ہے۔ اگر وہ نہ ملتا جی پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے اور فضل ہے، اور یہ ان کی کرم نوازی سے ملا، تو ان کو ہمیں ہر وقت یاد کرنا ہے۔ ان کا درجات تو انتہائی بلند ہیں، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے کہنے سے ان کے درجات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کیا بلند ہوں گے؟ ان کا مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بلند کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے اعمال ہماری جو زندگی کے اندر ہمارے معاملات اس سے درست ہوں گے۔ تو درود پاک جو ہے نا، اس کی کثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ضرور جو ہے نا وہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ہمیں بیچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم